بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی ذات کا شکر ہے کہ ابھی ہم نے جمعۃ المبارک کی نماز ادا کی ہے، اور یہ اس رب ذوالجلال کا کرم ہے کہ جس ذات نے ہمیں توفیق دی، اور آج محرم الحرام کا آخری جمعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائی کہ ہم نے ایک اہتمام کے ساتھ جمعۃ المبارک ادا کیا۔ تو ناظرین، آج کا جو وظیفہ ہے، ایک گلاس پانی لینا ہے، اور ایک گلاس پانی لے کر اس کے اوپر ایک ایسی دعا ہے حضرت نوح علیہ السلام نے مانگی تھی۔ نوح علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں کہ اپنی امت کے لیے وہ روتے رہے اور اللہ کے سامنے روتے رہے، تو اللہ رب العزت نے ان کی جو دکھ بھری داستان تھی اور جو اللہ کے سامنے رو رو کے نڈھال ہو چکے تھے، تو اسی نسبت سے اللہ نے ان کا نام نوح رکھ دیا۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، آج کا وظیفہ نوح علیہ السلام کی وہ دعا جو انسان جب اندر سے مک جاتا ہے نا، زور لگا لگا کے تھک جاتا ہے، تو پھر آخر میں کیا ہوتا ہے، پھر اللہ کی ذات پر وہ چھوڑ دیتا ہے۔ تو نوح علیہ السلام میرے اللہ کے وہ پیغمبر تھے جو اپنی امت کے لیے بڑا روئے، بڑی محنت کی، بڑی عاجزی کی، لیکن وہ اتنی کوئی ڈھیٹ قوم تھی، بڑے عجیب سے لوگ تھے، وہ ماننے والے نہیں تھے۔ تو ناظرین، آج نوح علیہ السلام کی وہ دعا جو بالکل اندر سے، جیسے کہتے ہیں نا کہ اندر سے ختم ہو گئی، تو پھر آخر میں کیا ہوا، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کیا فرمایا، رب انی مغلوب فانتصر۔ اللہ، کیا پہلے لفظ ہی رب کا معنی ہوتا ہے پالنے والا۔ اس سارے جہان کے پالنے والا صرف ایک اللہ ہے۔ نوح علیہ السلام فرماتے ہیں، رب انی مغلوب فانتصر۔ اللہ، نوح علیہ السلام فرماتے ہیں، اے میرے اللہ، اے پالنے والے، اے پوری کائنات کے رب، میں اندر سے ختم ہو چکا ہوں۔ پنجابی میں کہتا ہوں، آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ میری اندر سے بس ہو گئی ہے، میں بالکل عاجز ہوں، فقیر ہوں، انکساری ہے میرے اندر۔ اے میرے اللہ، فانتصر، تو میری مدد کر۔ تو دیکھو نا کیسے الفاظ ہیں، رب انی مغلوب فانتصر۔ تو جب نوح علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تو میرے رب کی رحمت جلال کے اندر ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستوں، میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، آج کا جو وظیفہ ہے، جس گھر کے اندر پیسے کی کمی ہے، جس گھر کے اندر سکون نہیں، کئی لوگ ایسے ہیں نا جن گھروں کے اندر پیسہ ہے لیکن امن کوئی نہیں، ان کے گھر کے اندر سکون نہیں ہے، ایئر کنڈیشن لگے ہوئے ہیں، گاڑیاں ہیں، بنگلے ہیں، ملازم ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے اندر جو سکون ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستوں، میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، یہ آج کا وظیفہ ان کے لیے بھی بہت بڑا فائدہ مند ہونے والا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر، جن گھروں میں پیسہ ہے ہی نہیں، سرے سے نہیں، کوشش کر کر کے تھک چکے ہیں کہ پیسہ کسی طریقے سے آئے، لیکن اس کے باوجود بچوں کو پڑھاتے رہے، کوئی اچھا سبب نہیں بنا، محنت بڑی کی، کاروبار بڑے کیے، بزنس بڑے کیے، لیکن سمجھ نہیں آتی کہ پیسہ جاتا کدھر ہے۔ تو ناظرین، یہ وظیفہ سپیشل ان لوگوں کے لیے ہے۔ اور آج جمعے کا دن ہے۔ جو جمعے کا دن ہوتا ہے نا، وہ ایک مقدس دن ہوتا ہے، مقدس گھڑیاں ہوتی ہیں، اور جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد مفسرین لکھتے ہیں کہ اس وقت قبولیت کے چانس زیادہ ہوتے ہیں۔ ایک جمعے کے وقت جب خطبہ ہوتا ہے نا، خطبے کے درمیان میں جو وقفہ ہوتا ہے، پہلا ایک خطبہ ہوتا ہے، پھر تھوڑا سا ایک وقفہ ہوتا ہے، جب خطبہ پڑھنے والا بیٹھتا ہے پھر اٹھ کر دوبارہ شروع کرتا ہے، تو اس کا جو درمیانی وہ وقت ہوتا ہے وہ بھی قبولیت کا ہوتا ہے۔ اس وقت لوگ جو ہے نا وہ پڑھے لکھے، سمجھدار اور اہل علم اور جن کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں، اس وقت وہ ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگتے ہیں، کیونکہ دعا تو اللہ سے مانگی جاتی ہے نا، اللہ پھر سنتا ہے۔ یہ چند لمحے ہوتے ہیں، وقت ہوتا ہے، تو متلاشی تو ڈھونڈتا رہتا ہے نا، وہ تلاش کرتا رہتا ہے،
اللہ کی رحمت کس وقت جوبن میں آتی ہے، جوش میں آتی ہے، تو وہ سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ناظرین، عصر کا جو وقت ہے وہ بھی مفسرین لکھتے ہیں کہ انتہائی اہمیت کا عمل ہے، کیونکہ قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، اللہ نے وقت عصر کی قسم کھائی ہے، اس کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستوں، میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، ایک گلاس پانی لینا ہے، اور اس ایک گلاس پانی پر جب آپ فرض نماز ادا کر لیں تو اپنے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، 3 مرتبہ، اور درود پڑھنا ہے درود ابراہیمی، اور اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی یہ جو دعا ہے، رب انی مغلوب فانتصر، تھمبنیل پر بھی آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کو 27 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اور پڑھ کر آخر میں پھر 3 بار درود شریف پڑھ کر آپ نے سجدے میں چلے جانا ہے۔ سجدے میں جا کر اللہ سے مانگنا ہے، کھل کر مانگنا ہے اور رو کر مانگنا ہے۔ جو آنسو ہے نا، آنسو، اس کے اندر میرے اللہ نے بڑی طاقت رکھی ہے۔ دیکھو نا، چھوٹا سا پانی کا ایک قطرہ ہے، اس پانی کی جو اہمیت ہے نا، ہر بندہ نہیں جانتا۔ جب انسان ڈوبتا ہے نا، وہ بھی پانی کے اندر ڈوب کر مر جاتا ہے۔ دریاؤں میں اکثر آپ دیکھتے ہیں، سمندر میں، ندی نالوں میں لوگ مر جاتے ہیں، لیکن اللہ کا کرشمہ دیکھو نا، ماں کے پیٹ کے اندر بھی پانی ہوتا ہے جس میں اس کی پرورش ہوتی ہے، لیکن وہاں پر اس کو زندگی مل رہی ہوتی ہے، لیکن یہاں دنیا پر اس کی زندگی پانی ختم کر دیتا ہے۔ یہ سب کچھ اللہ کی قدرت ہے۔ ادھر بھی پانی ہے لیکن ادھر زندگی مل جاتی ہے۔ اگر پانی وہ خشک ہو جائے تو وہ بچے کا مسئلہ بنتا ہے، لیکن یہاں پانی میں اگر بچہ ڈوب جائے تو وہ مر جاتا ہے۔ تو آنکھوں کا ایک آنسو کا جو قطرہ ہے، اللہ کے ہاں اس کی بڑی قدر ہے، بڑی قدر ہے۔ جب حساب کتاب کا وقت ہوگا نا، اس وقت ایک بندہ جہنمی جو ہے نا، جہنم کے فرشتے اس کو وہ جہنم میں ڈالنے کے لیے لے کر جا رہا ہوگا، تو راستے میں نا اللہ کی ذات سامنے ہوگی، وہ دیکھے گا، پھر وہ گھسیٹ کر لے کر جا رہے ہوں گے، پھر دیکھے گا، پھر جب جہنم کے کنارے پر پہنچے گا نا تو میرا اللہ حکم دے گا کہ اس کو میری طرف لے آؤ۔ تو اللہ فرمائے گا کہ تو کیوں دیکھتا ہے ادھر؟ وہ کہے گا کہ آپ کے آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ نے فرمایا تھا کہ جو اللہ کی یاد میں ایک آنسو بھی نکالے اس پر جہنم کی آگ حرام۔ تو میری ایک دفعہ آنسو کا تھوڑا سا وہ قطرہ نکلا تھا، ایک بال بھیگا ہوا تھا، تو مجھے وہ بات یاد آ رہی تھی آپ کے پیغمبر محمد مصطفیٰ کی، تو میں کہہ رہا تھا کہ دیکھو مجھے تو جہنم میں لے کر جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اسی وقت حکم دیا کہ اس کو جنت میں لے داخل کر۔ دیکھو نا، اللہ کی طاقت ہے نا، اس لیے آنکھوں سے آنسو نکالا کرو۔ تو میرے بھائی، جب یہ آپ سجدہ کریں تو آنسو نکال کر کریں، اور اس کے بعد مانگیں اللہ سے، اس کے بعد اٹھ کر پھونک مار دیں اس پانی پر، تو گھر کے سارے افراد اس پانی کو پئیں، ٹھیک ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے، انشاءاللہ گھر کے اندر رنگ لگ جائیں گے، اتنا پیسہ آئے گا، مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، دکھ ختم ہو جائے گا، اللہ کی رحمت ہی رحمت آئے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔